بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، فحاشی، عریانی، بے حیائی، بےہودگی کم کیسے ہو سکتی ہے؟ معاشرہ صالح کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان نیک صالح کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ آج کے دور کا بہت بڑا سوال ہے۔ دیکھیں، اگر آپ شادیوں کو آسان کر دیں گے تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ زنا کو آسان کر دیں گے تو نکاح مشکل ہو جائے گا۔ آج کا جو دور چل رہا ہے جس میں فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، ایسے ڈرامے ہیں، ایسی فلمیں ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں، ایسے ٹاک شوز ہیں جس میں ذومعنی جملے بولے جاتے ہیں اور گندے لچر قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، بیہودہ لطیفے سنائے جاتے ہیں، اور اس پر ڈراموں کی پہنچ پر، فحاشی عریانی کی پہنچ ہر بچے اور بچی کو آسانی کے ساتھ میسر ہے۔ پہلے ڈرامہ اور فلمیں دیکھنے کے لیے سینما ہال میں جانا پڑتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ٹی وی آ گئی، پھر 2012 کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، اور اب ہر نوجوان کے پاس، ہر بچہ اور بچی کے پاس موبائل موجود ہے، اینڈرائیڈ موجود ہے۔ ایک کلک پر ٹک ٹاک پر آپ ایک انگلی گھماتے جائیں اور ساری فحاشی عریانی والی ویڈیوز، بے حیائی پر مبنی ڈرامیز اور اس کے کلپ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے بچوں کے اخلاق سنوارنا چاہتے ہیں، لیکن بچے ہیں کہ دن بدن یہ بگڑتے جا رہے ہیں، ان کے اخلاق تباہ ہوتے جا رہے ہیں، بچوں میں غصہ آنے لگ گیا ہے، بچے نفرت کرنے لگے ہیں، بچے حرص و ہوس کا شکار ہونے لگے ہیں، بچے راتوں رات مالدار ہونا چاہتے ہیں، بچوں نے حلال حرام کی تمیز مٹا دی ہے، بچوں نے بڑے چھوٹے کا ادب لحاظ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں کیا کریں؟ ضرورت تو اس بات کی ہے، اصلاح معاشرے کی ایک اصلاحی تحریک ہو۔ اور مجھے ایک اسکول میں جانا ہوا، اس اسکول کے بچوں نے، اسکول کی انتظامیہ نے بتایا، ہمارے ہاں اسکول میں پڑھنے والے بچوں پر میٹرک تک موبائل استعمال کرنے پر پابندی ہے۔ والدین کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جب تک بچہ میٹرک پاس نہ ہو جائے انہیں اس کا موبائل نہیں دینا۔ لیکن بتائیں کہ جہاں 23 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی ہو، وہاں پر ایک اسکول جس کے اندر کی 300-400 لوگ پڑھ رہے ہیں، 400-500 بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے نا، سوشل میڈیا کا جو جن ہے یہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، اب یہ بوتل کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس سوشل میڈیا کو، اس موبائل کو، اس کے شر کے ساتھ ہوتے ہوئے ہم نے خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمارے ذہن میں چند تجاویز ہیں۔ نمبر 1، بچے دیکھو، خیر کا کام کرنے کے لیے بچوں کو خیر کی دعوت دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ خیر کے کام کی دعوت نہیں دیں گے، بچے بےہودہ کام تو کریں گے، بچے غصہ تو کریں گے۔ بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا آپ نے غصہ نہیں کرنا، غصہ حرام ہے، آپ نے بچنا ہے۔ بچے نے سوتے رہنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو نماز کے وقت اٹھائیں۔ بچے نے برش نہیں کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو بتائیں کہ بیٹا برش کرنا ہے، آپ نے مسواک کرنی ہے، آپ نے۔ بچہ بدتمیزی کرے گا، آپ نے بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد، آپ کا بچہ، آپ کی بچی فحاشی عریانی بےہودگی بے حیائی سے بچے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کو نیک صالح صحبت دیں، علماء کی صحبت میں لے جائیں، مدارس میں داخل کریں، خانقاہوں میں لے جائیں، تبلیغی جماعت میں بھیجیں۔ گھر کے اندر 24 گھنٹوں میں سے 10-15 منٹ نکال کر کسی اصلاحی کتاب کی آپ مطالعہ کریں، اصلاحی مجالس منعقد کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ملفوظات پڑھ کر سنائیں، اور اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے اصلاحی خطبات، وہ پڑھ کر سنائیں۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی کے مواعظ ہے وہ بتائیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر ہیں وہ سکھائیں، اور اس کے بعد بتائیں، بچوں کو بٹھائیں کہ دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے بندے رحمان کے بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت کا طریقہ ہے۔ بچے پوچھیں گے کہ سنت کا طریقہ تو ہے لیکن ہم کس طرح سنت پر عمل کریں؟ تو آپ کھانا لگائیں، دسترخوان لگائیں، دسترخوان پر بیٹھیں، بچوں کو بتائیں، خود ہاتھ دھوئیں، بچوں کو بتائیں کہ کھانا سنت کے مطابق یوں کھانا ہے۔ ایک صحابی چھوٹے سے بچے تھے جب، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا ہاتھ برتن میں تشتری میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا غلام، اے بچے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت گھماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بتاؤ کہ آپ نے سونا ہے تو سونے کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ مسنون طریقہ بتائیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میرے اپنے چھوٹے بیٹے کو میں نے کہا کہ بھئی آپ واش روم گئے ہیں تو آپ نے الٹا پاؤں داخل کیا، سیدھا پاؤں داخل کیا، حالانکہ پہلے الٹا پاؤں داخل کرنا چاہیے، اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کے ایک دعا ہے، مسنون دعا ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ تو اس نے کہا بابا آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، ہم نے تو جانا ہے آپ جس طرح بتائیں گے ہم ویسے چلے جائیں گے۔ میرا فن لینڈ میں جانا ہوا، میں نے وہاں دیکھا کہ اسکول کے اندر ایک کمرہ ہے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بہت سارے کیبورڈ رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کمرے کے اندر اجتماعی کیبورڈ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ آپ نے کیبورڈ کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ ایک صحابی رسول کا ایک یہودی کے ساتھ بحث مباحثہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ تمہیں واش روم میں جانے کا اور بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کن چیزوں سے استنجا کیا جائے، کن سے بچا جائے۔ صحابی رسول نے کہا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح کھانا کھانا ہے، کس طرح سونا ہے، کس طرح واش روم میں جانا ہے، کس طرح تجارت کرنی ہے، کس طرح دوستی کرنی ہے، کس طرح دشمنی کرنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر، جو ہم مسلمانوں کے کرنے کے کام تھے آج وہ کفار میں، غیر مسلم ممالک میں وہ بچوں کو چیزیں سکھائی جا رہی ہے، اور ہم مسلمان اپنے بچوں کو سکھا نہیں رہے بلکہ سوشل میڈیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچوں کو سنت کے راستہ بتائیں، سنت کا جو راستہ ہے جنت کا راستہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ان کی 20 سال عمر ہوتے ہی آپ ان کی شادیاں کرتے ہیں۔ آج کل ایسا میں نے کئی نوجوانوں سے ملا ہوں، عمر پوچھتا ہوں، کوئی کہتا 28 سال، کوئی کہتا 30 سال، کوئی کہتا 32 سال، کوئی کہتا 35 سال۔ بھائی شادیاں کیوں نہیں کر رہے؟ والدین بچیوں کی شادیوں کی فکر تو کرتے ہیں لیکن لڑکوں کی شادیوں کی فکر نہیں کرتے۔ بچہ ہو یا بچی ہو، والدین پر ذمہ داری ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد ان کے لیے سوچیں، اور 20 سال کا ہوتے ہی 18 سال کے بعد مناسب رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتوں کی وجہ سے عورت سے شادی کرو، اس کو حسن جمال کی وجہ سے، اس کے مال و دولت کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، اور اس کے نیک صالح ہونے کی وجہ سے۔ پھر فرمایا کہ ایک صحابی کو فرمایا کہ تمہاری ناک خاک آلود ہو جائے، دینداری کو ترجیح دو۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان ساری چیزیں ہو تو دینداری کو ترجیح دو۔ اگر دینداری ہے تو ساری چیزیں ہیں، اگر دینداری نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اسٹیٹس کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہو گیا کہ مالدار ہو، دوسرے نمبر پر خوبصورت ہو، کوئی حور ہو، کوئی پری ہو۔ اس کے چکر میں ایسی جب دلہن نہیں ملتی، مالدار بھی نہیں ملتی اور حور پری بھی نہیں ملتی تو لڑکے کی شادی نہیں کرتے، اس کی عمر نکل جاتی ہے۔ ایسے میں نوجوان اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے فحش ویڈیوز دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک پر جاتے ہیں، زومانہ جملے دیکھتے ہیں، ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں۔ تو والدین پر لازم ہے کہ وہ بچوں کی جلدی شادی کروائیں تاکہ آپ کا بچہ گناہوں سے بچ سکے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی
بچوں کی اخلاقی سماجی تربیت کریں، اچھے طریقے سے تربیت کریں۔ اب بچوں کہ آپ نے خود تربیت کرنی ہے۔ اگر آپ بچوں کی تربیت نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا بچوں کی تربیت کرے گا، معاشرے کے برے لوگ بری صحبت میں آ کے آپ کے بچے کے اخلاق تباہ ہو جائیں گے۔ تو آج سے آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو آپ کی اولاد نیک صالح بن جائے گی۔